السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض سطر کا چھپانا، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمازی کے لیے سطر کا چھپانا حالت نماز میں فرض ہے، بلکہ مسلمان کے لیے سطر کا چھپانا ہر حال میں، ہر وقت سطر کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے سطر کا حصہ کھلا رکھتا ہے اور کھلا رکھ کر کے گھومتا ہے تو جو بھی اس کے سطر کے حصے کو دیکھے گا، دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جائے گا اور دکھانے والا بھی گنہگار ہو جائے گا، مرد ہو یا عورت، جو اپنے سطر کے حصے کو کھلا رکھ کر کے گھومیں گے۔ بہرحال نماز کی حالت میں سطر کا چھپانا فرض ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک یہ اس کا سطر کا حصہ ہے۔ اتنا حصہ کا کپڑے سے ڈھانپ لینا، کپڑے سے اتنے حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اس کے اندر اس بات کا دھیان رکھے کہ جس لباس سے ہم اپنے سطر کو چھپا رہے ہیں، ڈھانک رہے ہیں، وہ کپڑا دبیز ہو، موٹا ہو، وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو سطر کا جس سے ہم اپنے سطر کو چھپا رہے ہیں، اتنا باریک نہ ہو کہ جس میں سے جسم کا اندرونی حصہ، کپڑے کے اندر کا جو جسم ہے وہ باہر سے جھلک رہا ہے۔ تو ایسے باریک کپڑے کے پہن کر کے اگر وہ نماز ادا کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ سطر کا دبیز ہونا، موٹا ہونا، اس طور پر کہ اندر کا جسم نہ جھلکے باہر والے کو صاف طور پر، یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی کہ وہ باریک لباس پہن کر کے نماز پڑھے گی جس سے اندرونی جسم کا حصہ باہر جھلک رہا ہے، تو جو سطر کا فریضہ اسے ساقط ہو جائے گا۔ لہذا جو سطر کے اوپر جو کپڑا جو ڈھانپ رہے ہیں ہم، جو کپڑا ہم ڈھانک رہے ہیں، وہ دبیز ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سطر کا جو کپڑا ہے وہ اتنا چست نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس میں انسان کے جسم کے اعضاء کا ڈیل ڈول، اس کا جسم کا سائز سمجھ میں آنے لگے، واضح طریقے سے ظاہر ہونے لگے کہ اتنا ٹائٹ جو ہے اس نے پینٹ پہن لیا، اتنا ٹائٹ جو ہے عورت نے جو ہے لباس پہن لیا کہ اس کے جو ہے ران اور جو ہے اس کے جو ہے ظاہری اوپری حصہ کھل کے جو ہے دکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کا ڈیل ڈول سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو اتنا ٹائٹ لباس پہن کر کے بھی نماز پڑھنے کو علماء نے کراہت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس طریقے کا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یہ بے حیائی کی دلیل ہے۔ ہاں، تو اس بات کا بھی اہتمام رکھے کہ جو سطر کا جس کپڑے کو ہم اپنے سطر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، وہ موٹا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو۔ اور عورت کا سطر، نماز کی حالت میں عورت کا سطر، پورا جسم عورت کا سطر ہے، سوائے چہرے کے، دونوں ہتھیلی کے اور دونوں قدموں کے۔ ٹخنے بھی چھپے رہنا ضروری ہے نماز کی حالت میں، ٹخنوں کو بھی چھپانا ہے اور بالوں کو بھی چھپانا ہے،
پورا جسم کو جو ہے ڈھانک کر کے جو ہے نماز پڑھنا جو ہے ضروری ہے، فرض ہے، اس کا اہتمام کریں کہ جو ہاتھ بھی گھٹوں تک جو ہے چھپا رہنا ضروری ہے، اور جو دوپٹہ خاص طور پر جو عورتیں خواتین اوڑھتی ہیں وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جو ہے بال جو ہے صاف طور پر سامنے بال صاف طور پر جھلک رہے ہیں تو اس دوپٹے میں، تو اس میں بھی جو ہے نماز درست نہیں ہوگی. کہ دبیز موٹا جو ہے دوپٹہ اوڑھیں کہ اچھے طریقے سے پورا جو ہے سر کے بالوں سے لے کر سینے تک اچھے سے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، ہاتھ جو ہے اندر ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ سطر کے اعضاء میں سے کسی بھی عضو، کسی بھی ایک اس کا چوتھائی حصہ 1/4 حصہ اگر ظاہر ہو گیا، کھل گیا، 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے بقدر، سبحان ربی الاعلی کہنے کے بقدر یا سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر کھلا رہ گیا اتنی دیر تک، تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو اعضائے سطر کو اچھے طریقے سے جو ہے ڈھانک کر کے جو ہے نماز ادا کی جائے. اگر کوئی عورت کسی علاقے میں ساڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ساڑی میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی کہ وہ اچھے طریقے سے اگر ڈھکی ہوئی ہے، بلاؤز جو ہے یہاں تک، اور جو ہے موٹا جو ہے اوڑھنی موٹی جو ہے وہ اوڑھنی اوڑھ کر کے اگر پورے اپنے اعضاء کو ڈھانک کر کے اگر وہ نماز ادا کرتی ہیں تو انشاءاللہ نماز اس میں ادا ہو جائے گی. تو یہ تمام سطر کے مسائل ہیں، تو ہم ان سب کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.